friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अल्लाह चैलेंजेस ह्यूमैनिटी एंड जिन फॉर सिंगल वर्ड्स ऑफ कुरान. सो गाइज जैसे कुरान से रिलेटेड या कुरान ट्रांसलेशन हमने काफी सारी वीडियोस में रिएक्ट किया है. बहुत सारी वीडियोस में हमने रिएक्ट किया हुआ है कुरान ट्रांसलेशन वीडियो पे एंड काफी चीजें हमें नई नई पता चली है. बट ये वाली कुछ चैलेंज से रिलेटेड होने वाली है जो कुरान में मतलब कुरान वर्सेस में दिया गया है. तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. एंड हंसी टीवी की वीडियो मतलब जो वीडियोस होती है वो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होती है. फैक्ट्स के बेसिस पर ही बोली गई रहती है इनकी वीडियो. तो बिल्कुल वीडियो देखने से पता लगेगा कि उसमें क्या क्या चैलेंज के बारे में बताया गया है. तो मतलब अल्लाह ने चैलेंज किया है. अल्लाह ने चैलेंज किया है तो उसमें किसी चीज क्या क्या चैलेंज है एंड किसको चैलेंज किया है, मतलब ये चीज देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. तो एंड तक हमारे साथ वीडियो पे बने रहिएगा. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसका इल्म उतारने वाला खालिक अल्लाह पूरी इंसानियत और जिन्नात, दो ऐसी मखलूक़ात जो कि अक्ल व शऊर और फैसला करने की सलाहियत रखती हैं, इन्हें चैलेंज करते हुए फरमाता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये किताब और इस कायनात को और ख़ुद इंसान को पैदा करने वाली हस्ती यानी अल्लाह की तरफ से ये किताब नहीं है तो इस कुरान की कोई एक भी सूरत बनाकर दिखा दो. और ये चैलेंज कुछ दिन, कुछ महीने या साल का नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए है. हमारी इस दुनिया के अंदर भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को चैलेंज सिर्फ इसी सूरत में देता है जब इसे खुद पर या फिर अपने किसी इल्म पर और इनोवेशन पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि इसका मुतबादिल हो ही नहीं सकता, इसके जैसी कोई और चीज़ कभी बनाई नहीं जा सकती. पर यहाँ पर तो इस इंसान और इस कायनात के भी खालिक की बात हो रही है, क्योंकि इंसान की अकल तो इंतहाई महदूद है. ना वो एक हद से ज़्यादा कुछ सोच सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही महसूस कर सकता है. दुनिया की किसी भी किताब के बारे में इसके खालिक ने अब तक कोई ऐसा चैलेंज नहीं किया कि इसकी नकल करना तो दूर की बात, इसकी एक आयत बनाना भी मुमकिन नहीं. और दूसरा कि ये किताब क़यामत तक महफूज है, इसको बदला भी नहीं जा सकता. इंसानी तारीख के अंदर लाखों किताबें लिखी गई, आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए, लेकिन कोई भी आज अपनी असली हालत के अंदर महफूज नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनके अंदर बदलाव की वजह से इनके पैगाम की बुनियाद, जिस असल पैगाम के साथ इनको उतारा गया था, वो बिल्कुल बदल चुके हैं. मगर कुरान आज भी उन्हीं अल्फाज के साथ बिल्कुल महफूज हालत के अंदर मौजूद है जिनके साथ इसको 1400 साल पहले उतारा गया था. अल्लाह ताला का यह दावा जिन्नो इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं था कि इस अरबी ज़बान के अंदर इस कलाम की फसाहत और बलागत और इसके अल्फाज का इंतखाब अपनी मिसाल आप है, और अरबी ज़बान के अंदर इस जैसी किताब की तख्लीक इंसानी इख्तियार से बाहर है. और आज भी अरबी के माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुरान का असलूब बेमिसल है, इसकी कोई मिसाल मौजूद ही नहीं है. बल्कि ये चैलेंज इसलिए दिया गया था कि क़यामत तक आने वाले इंसान बेशक कुरान के अंदाज़े बयान को कॉपी करते हुए अगर एक आयत खुद से बना भी लें तो वो खुद ब खुद बेमकसद और बेमानी हो जाती है. और इसकी वजह यह है कि कुरान की हर एक आयत अगली पिछली आयतों के साथ एक रब्त के अंदर चलती है. पिछली आयत का कॉन्टेक्स्ट अगली आयतों के अंदर बयान होता है, जिनको मुकम्मल समझे बगैर इस पूरे मतलब को समझना मुमकिन ही नहीं है. इसके अलावा कुरान करीम की नंबर्स के हिसाब से तरतीब कुछ ऐसी है कि जिसे दुनिया का ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर भी चाह कर भी हल नहीं कर सकता. वो नहीं समझ पाएगा कि एक पूरी किताब को 6236 आयात को किस तरह से एक तरतीब के अंदर रखा जाए. मिसाल के तौर पर कुरान पाक के अंदर दिन और रात का जिक्र 365 मरतबा आया है, जो कि सोलर कैलेंडर के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट दिन बनते हैं. अयाम और योम यानी दिन की जमा का जिक्र कुरान करीम के अंदर 30 बार आया है, जो कि कमरी माह के दिनों के बराबर है. शाहर यानी महीने का लफ्ज़ टोटल कुरान पाक के अंदर 12 मरतबा आया है, जो कि साल के अंदर टोटल महीनों की तादाद है. इसके अलावा आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुरान पाक के अंदर हयात यानी ज़िंदगी और मौत का जिक्र बराबर तादाद के अंदर 145 बार किया गया है, जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक बैलेंस को ज़ाहिर करता है. कुरान करीम के अंदर मलाइका यानी फरिश्ते और शैतान का जिक्र टोटल 88 बार आया है. मर्द और औरत का जिक्र कुरान करीम के अंदर टोटल 24 बार आया है. और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो ये टोटल 48 आता है. 48 दरअसल इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स की कुल तादाद है, क्योंकि इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक इजाफी सेट अफजाइश नस्ल के दौरान हमेशा इंसानों के अंदर मौजूद होता है, जो कि टोटल मिलकर 48 बनते हैं. कुरान करीम के अंदर दुनिया और आखिरत का जिक्र 115 बार आया है. शैतान का जिक्र कुरान के अंदर 11 बार आया है, जबकि पनाह यानी अरबी के अंदर नस्ताइन और दीगर अल्फाज का जिक्र भी 11 बार आया है. यानी शैतान का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर 11 मरतबा आया और इसके असरात से पनाह लेने की तरगीब भी 11 मरतबा ही दी गई है. कुरान में बर यानी खुश्की का जिक्र 13 मरतबा आया और बहर यानी समंदर का जिक्र है 32 बार. और आज हम सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन के कुल रकबे पर खुश्की और समंदर का तनासुब बिल्कुल यही है.
یعنی خشکی 28.8% اور سمندر 71.1%. یہ صرف چند مثالیں ہیں. قرآن کریم میں سائنس کے متعلق ایسے علم موجود ہیں جو کہ اس وقت شاید سمجھنا عرب کے لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن آج ان کی اہمیت ہمیں سائنسی ڈسکوریز کے بعد سمجھ میں آتی ہے. مثال کے طور پر کائنات کی تخلیق اور بگ بینگ تھیوری وغیرہ. قرآن کریم کی سورہ الانبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا. یاد رہے کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات واحد ایک نقطے سے وجود کے اندر آئی اور اس کے بعد یہ پھیلنے لگی. قرآن کریم کی یہ آیت دراصل کائنات کے آغاز کے بارے میں بہت بڑا اشارہ دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک نقطے سے اس کائنات کو پھاڑ کر اس کو پھیلانا شروع کیا. اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ الذاریات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. سائنسدانوں میں پہلی مرتبہ ایڈون ہبل نے اپنی دوربین کے ذریعے 1929 کے اندر یہ ڈسکور کیا کہ ہماری یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور اس بات کو قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا. قرآن کریم کی سورہ النبا کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. حالیہ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر تک ہوتی ہیں اور یہ زمین کی تہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ کر رکھتی ہیں جیسا کہ کیلیں ہیں. بالکل وہی الفاظ جو کہ قرآن کے ہیں. سورہ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل بیان کرتا ہے، یعنی نطفہ، علقہ، مغزہ وغیرہ، یعنی 9 مہینے کے درمیان بننے والی تمام سٹیجز. اور آج کی جدید ایمبریولوجی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. سورہ الرحمن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے 2 سمندروں کو آپس میں ملا دیا اور دونوں کے درمیان یہ پردہ ہے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے. اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر 2 سمندر آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے. قرآن کریم کی سورہ الحدید کے اندر ذکر ہے کہ ہم نے لوہا اتارا جس کے اندر سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. حالیہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق لوہا زمین پر پایا ہی نہیں جاتا بلکہ خلا کے اندر ستاروں کی موت کے بعد بنتا ہے اور اس کے بعد زمین پر پہنچا. سورہ القیامہ کے اندر یہ کہا گیا کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور کو بھی درست کر سکتے ہیں. ہر ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کو سیکیورٹی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر واضح طور پر موجود ہے. سورہ الانعام کے اندر کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. اور یہ بات ہمیں صرف اس صورت معلوم ہوئی جب ہم نے ایئر ٹریول کرنا شروع کیا، یعنی ہوائی جہاز کے اندر سفر کرنے کے بعد ہمیں یہ حقیقت پتہ چلی. سورہ النحل کے اندر شہد کی مکھیوں کے نظام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف سے اپنے گھروں کی تعمیر، پھلوں کے رف جمع کرنا اور شہد بنانے کا حکم دیا ہے. آج کی ماڈرن سائنس نے شہد کی مکھیوں کے مشکل ترین نظام اور ان کے راستوں کو تلاش کرنے کے قدرتی طریقے کو اب سمجھنا شروع کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی انسان ٹائم سے پہلے اتنی بڑی سائنسی کھوجیں اپنی کتاب کے اندر ٹو دی پوائنٹ لکھنے کی جرت بھی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو یہ سوچنا بھی بالکل امپاسبل ہے. اور یہ صرف ایک پوائنٹ قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو لکھنے کے اندر بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن امیجن کریں کہ اگر کوئی انسان، کوئی جن یا پھر کوئی سپر کمپیوٹر اس مرحلے کو بھی کسی طرح سے پار کر لے تو وہ آج سے 1400 سال بعد ہونے والے کسی ایونٹ کو کیا پیشن گوئیوں کی صورت اپنی کتاب کے اندر بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کتاب کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے اس ٹائم کو یا پھر اس ایونٹ کو دیکھ رہا تھا جو کہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا. قرآن کریم کی سورہ الروم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رومی جو کہ شکست کھا چکے ہیں اپنی مغلوبیت کے بعد پھر سے واپس آئیں گے، اور وہ بھی صرف چند سالوں میں. جس وقت قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی اس وقت رومی سلطنت ایران سے شکست کھا چکی تھی اور حالات ایسے تھے کہ ان کا دوبارہ اقتدار کے اندر آنا بالکل ناممکن لگتا تھا. لیکن قرآن میں شکست کے چند سالوں کے بعد ان کی دوبارہ فتح کی پیشن گوئی کی گئی جو کہ تقریباً 7 سال کے بعد حقیقت بن گئی جب رومیوں نے ایک بار پھر سے ایران کو دوبارہ شکست دے دی. قرآن کریم کی سورہ المسد کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا انجام برا ہوگا اور وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ابو لہب نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ دشمنی دکھائی اور اس کے بعد وہ ایمان لائے بغیر مر بھی گیا. لیکن قرآن کی یہ پیشن گوئی اس ٹائم میں کی گئی تھی جب وہ زندہ تھا، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے اس کے ایمان نہ لانے کی حتمی بات کہنا جب تک وہ زندہ ہے بالکل ممکن نہیں ہے. جب تک ابو لہب زندہ تھا وہ منافقوں کی طرح ایمان لا کر قرآن کریم کو معاذ اللہ غلط ثابت کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا جو کہ قرآن کریم کے سچا ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے.
قرآن کریم کی سورہ الفتح کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مستقبل کے اندر مکہ کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جب بظاہر مسلمان کمزور تھے اور مکہ ان کے دشمنوں کے قبضے میں تھا، لیکن 8 ہجری کے اندر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جب مسلمان مکہ مکرمہ کو بغیر جنگ کے فتح کر گئے اور مکہ میں اسلام غالب آ گیا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے عبرت ہو، اور ہم نے دیکھا کہ آج بھی مصر کے ایک میوزیم کے اندر اس فرعون کی لاش محفوظ ہو کر عبرت کے لیے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہو یا پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دینے کا وعدہ، قرآن کریم کی یہ تمام تاریخی حقیقتیں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ کسی انسان اور جن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی پیشن گوئیوں کو ٹائم سے پہلے بیان کر سکے۔ اور اس کے بھی علاوہ قرآن پاک کے پڑھنے سے انسان کو ایک روحانی سکون اور اطمینان قلب ملتا ہے جو کہ کسی اور کتاب سے ممکن نہیں۔ اس کے الفاظ کا چناؤ و انداز بیان ایسا ہے جو کہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے، اور یہ کام کوئی انسان یا مشین چاہ کر بھی نہیں کر سکتی۔ تاریخ کے اندر کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی آیات کی طرح کی آیتیں لکھنے کی بہت کوشش کی، اور مختلف دور کے اندر چند لوگوں نے قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دینے کی بھی بہت کوشش کی، مگر ان کی یہ کوششیں نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ عربی زبان کے ماہرین نے ان کو غیر معیاری اور غیر موضوع قرار دے دیا۔ سب سے مشہور کوشش تھی مسلمہ کذاب کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن کریم کے جیسی آیات لکھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنا ہزاروں کا لشکر جمع کیا، اور اس کے خلاف مسلمانوں نے ایک جنگ لڑی جس کا نام تھا جنگ یمامہ، جو کہ سال 632 کے اندر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بڑی بہادری دکھائی، مگر یہ ایک مشکل مارکا تھا، اور مورخین کے مطابق اس جنگ کے اندر تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے، جس کے اندر 700 کے قریب تو قرآن پاک کے حافظ تھے، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمہ کذاب نے جب قرآن پاک کو لکھنے کی کوشش کی تو اس کی تحریریں ادبی لحاظ سے اتنی کمزور اور بے معنی تھی، اور اس وقت کے عربی لنگوسٹک کے ایکسپرٹس نے فوراً اس بات کو پہچان لیا کہ یہ قرآن کے کلام کے معیار تک نہیں پہنچتی، اور خود اس کی ضلالت کی وجہ بنی۔ عباسی خلافت کے دور کے اندر بھی بعض لوگوں نے قرآن کریم جیسی آیات لکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے الفاظ اور ان کی تحریریں فصاحت و بلاغت، معنی اور گہرائی کے لحاظ سے قرآن کریم کے معیار کے 1% تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ آج بھی کبھی کبھار کچھ ملحدین یا اسلام مخالف لوگ قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہیں، اور ان کی تحریروں کے اندر نہ قرآن پاک جیسی تاثیر ہوتی ہے، نہ فصاحت و بلاغت، نہ معنی، نہ پیشن گوئیاں، نہ قرآن کریم کے جیسے سائنٹیفک فیکٹس، نہ میتھمیٹیکل ترتیب، اور نہ لٹریچر کی زبان۔ ان کی کوئی ایک آیت بھی ان تمام چیزوں کے سٹینڈرڈ کو پورا کر ہی نہیں پاتی جو کہ ہم نے اوپر بیان کی اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جانا، اور اسی لیے ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اسی لیے اللہ کا چیلنج جنوں انسان کے لیے یہ نہیں تھا کہ تم کچھ بھی سوچ سمجھ کر قرآن کریم کے انداز کی آیت نہیں لکھ سکتے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ اس ایک آیت کو بھی پرکھنے کے لیے قرآن کریم کی طرح یہ تمام سٹینڈرڈز اور کوالٹی ٹیسٹ تھے جنہیں آج تک دنیا کی کوئی بھی طاقت پورا نہیں کر پائی، اور یہی اس قرآن کے سچا ہونے اور اس کے اتارنے والے رب کے وعدے کے بھی سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو گائز، جیسا کہ ہم نے کئی ساری ویڈیوز دیکھی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چیلنج کیا ہے یا گاڈ کو چیلنج کیا ہے، یہ ایک ویڈیو تھی جس میں اللہ نے ہیومینٹی کو چیلنج کیا ہے کہ جو قرآن میں آلریڈی لکھ لیا گیا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، تو وہ مطلب اب کی جو جنریشن ہے جو بھی ہے وہ لوگ نہیں اس کو لکھ سکتے ہیں، یا کئی لوگوں نے ٹرائی بھی کیا ہے لکھنے کا بٹ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں، اور جو غلط بھی پروف ہوئی ہے، مطلب جو بھی انہوں نے لکھا وہ کئی حد تک غلط ہے۔ بہت سی باتیں جیسے انہوں نے سمندر کے بارے میں اس میں لکھا ہے، یہ بہت سارے ایسے سمندر جو نہیں مطلب آپس میں مل کے بھی نہیں مل پاتے، مل کے بھی نہیں مل پاتے، جیسے کہ ایک سمندر کا پانی ہرا ہے، ایک کا نیلا ہے، جب ملتے ہیں تو وہ رنگ ان کا الگ الگ دکھتا ہے، اس کا مطلب وہ ملتے نہیں ہیں۔ ہاں، مطلب دونوں کا اینڈ تو ملتا ہے بٹ وہ مکس آپس میں مکس نہیں ہوا۔ جیسے مدھو مکھی کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ نے مدھو مکھی کو مطلب یہ کہ وہ آرڈر دیا تھا، مطلب جو مدھو مکھی پھولوں سے رس لے کے اپنا گھر بناتا ہے، شہد بنتا ہے، تو سائنس تو اب اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے، لیکن اس میں قرآن میں ایک چیز پہلے سکھائی گئی ہے۔ انہوں نے مطلب یہ بہت باری یہ بولا بھی ہے
मतलब वीडियो में जैसे उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 1400 साल पहले जो लिखा हुआ है वो अब के टाइम के लिए लिखा हुआ है, वो आज सच हो रहा है। मतलब वो 1400 साल पहले कैसे, मतलब किसी को पता था कि ये सारी चीज़ें सही होंगी एंड सच होंगी। जैसे उन्होंने बताया कि रोमन एम्पायर का उन्होंने बताया कि उन्होंने ईरान पे मतलब वो हार गए थे, फिर उन्होंने बताया बट वो कुछ ही टाइम के लिए वो फिर आएंगे। फिर जैसे उन्होंने वीडियो में बताया कि उसके 7 साल कुछ बाद ही वो फिर जीत गए थे। रोमन एम्पायर ने दोबारा से ईरान पे कब्जा कर लिया था। तो मतलब ये कैसे पता था किसी को भी इतना पहले, अगर ये मतलब कुछ है नहीं, अगर गॉड नहीं है तो फिर ये इतनी सारी बातें सही कैसे हुई। मतलब अभी आने वाले फ्यूचर में भी क्या होने वाला है, बहुत कुछ मतलब जो भी है दिखाया गया है, मतलब जो एंड सच है जो हो रहा है दिखाई भी दे रहा है। इसलिए वो चैलेंज भी किया गया है कि मतलब अगर कोई इसे झूठ प्रूफ कर सकता है तो वही उन्होंने चैलेंज भी बोला दिया है सारी ह्यूमैनिटी के लिए, इसे गलत प्रूफ करके दिखाओ अगर ये बात कुछ भी गलत इस पे लिखी। फिरौन की हमने वीडियो देखी थी कि कैसे मतलब फिरौन के बारे में इतना सारी चीजें लिख दी गई थी और अब वो बात जो है वो सच हुई है। मतलब कैसे उसकी बॉडी मिली है, बॉडी छोड़ दी जाएगी ताकि हाँ ये मतलब जो उनकी बॉडी की जो है अभी वो मिस्र में है, हाँ मतलब म्यूजियम में रखा गया है बॉडी। बट ये बातें मतलब कैसे इतने साल पहले लिख दी गई थी, उनकी मौत कैसे होगी एंड फिर वो जो है वो समुद्र से मिलेगी, ये सारी बातें अब जाके हुई है, वो इतने साल पहले लिख दी गई थी। तो मतलब कुछ तो है। हंसी टीवी हमेशा मतलब ऐसी अच्छी वीडियो लाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत नॉलेज मिलती है। ये वीडियो भी उनमें से एक थी। एंड जैसा उन्होंने बीच में बताया कि मतलब कैसे कुछ नंबर जोड़ के वो वही चीज़ें बन रही थी जो आज मतलब आपके बॉडी में मौजूद है, मतलब जो रिलेटेड है यूनिवर्स से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी गाइज, आप लोग बताना कैसी लगी। एंड हंसी टीवी की और भी कोई वीडियो तो हमें ज़रूर सजेस्ट करना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।